قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اصل مقصد روزے کی فرضیت سے تقوی کا حصول ہے کہ آدمی 11 مہینے اپنے دنیا کے دھندوں میں بعض اوقات اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے سے غفلت ہو جاتی ہے، بعض گناہوں میں ابتلا ہو جاتا ہے، اور آدمی دنیا کے جھمیلوں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ 1 مہینہ اگر تم اچھے طریقے سے گزار لوگے اور اللہ کی مکمل فرما برداری کے ساتھ گزار لوگے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہوئے گزار لوگے، تو آئندہ آنے والا پورا سال تمہارا خوشگوار گزرے گا اور تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی گناہ چھوڑنے میں اور نیکی کے کام کرنے میں، اللہ کے فرائض اور واجبات کو پورا کرنے میں۔ تو تقوی کا حصول یہ اس روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ مقصد جب حاصل ہوگا کہ جب ہم روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام کریں گے۔ اگر ہم نے اہتمام نہ کیا تو پھر تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ یہی اس اشکال کا جواب بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 60 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو تقوی تو اب تک حاصل نہیں ہوا، گناہوں میں ابھی تک ابتلا ہے اور ابھی تک فرائض واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا، تو اس کے جو آداب بتائے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، وہ پرہیز نہیں کرتے، تو اس لیے نسخہ کارگر نہیں ہوتا۔ تو اس نسخے کے اجزاء اور اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کر کے روزہ رکھیں۔ اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر روزے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں 50 سال روزہ رکھتے ہوئے ہو گئے، تقوی حاصل نہیں ہوا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تقوی کے حصول کا عزم نہیں کیا اور گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے روزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن روزے کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ اور بہت سارے شب بیدار راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے رات کو جاگنے کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا روزہ ایسا ہو کہ بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ہمارا راتوں کا قیام، تراویح اور نوافل وہ ایسے ہوں کہ ہمیں سوائے رات کو جاگنے کے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ گناہوں سے بچتے ہوئے رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، لیکن یہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا ہے اور غیبت ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو اس اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں کہ ہمیں کسی گناہ کے قریب بھی جانے کا تصور نہ کریں، مجاہدہ کر کے۔ تو جو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، جو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا میں غلط چیزیں دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، غیبت کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، کبھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی سے کوئی بغض ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، بری عادات ہیں کہ جن کی وجہ سے روزے کے مقاصد حاصل ہونا ممکن نہیں رہتا۔ تو ہم روزہ اس اہتمام کے ساتھ رکھیں کہ یہ عزم کریں کہ روزے کی حالت میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کریں گے۔ جب اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ روزہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com